अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। गुरुदेव, वो तुम्हारे गुरुदेव कैसे हो गए? इस घर में इनका नाम इज्जत से लेना नात, ये मैं तुमसे कह देती हूँ। उसने सर्द लहजे में कहा। क्या तुम इसे मिलती रही हो? मैं जो कुछ करती हूँ मैं जानती हूँ, मगर जो कुछ मैंने किया है इसका उल्टा ना हो। क्या बकवास करती हो? वो तुम्हारे लिए मुझसे बड़ा हो गया, वो गंदे धर्म वाला। और फिर तुमने उसे गुरु बनाने की आज्ञा किससे ली? देखो बाबू मूलचंद, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बांधी नहीं। तुम सिर्फ पति हो, परमेश्वर न बनो। आखिरी बार कह रही हूँ, गुरुजी का नाम इज्जत से लो। इसकी आंखें सुर्ख हो गई। लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। वो चाहती हो जो मैंने कभी नहीं किया, मैंने कहा और मुझे घूरने लगी। इसकी सुर्ख आंखें बेहद भयानक लग रही थी। फिर वो मुस्कुराई और बोली, गुजरी रात भूल गए मूलचंद जी? बुरे समय को इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए। और महाराज, मेरे बदन में चिंगारियां भर गईं। वो रोशनी में आ गई। रात को वो घर से गई थी और फिर वापस आ गई थी। वो मासूम नहीं, बहुत गहरी है। वो सब कुछ जानती है, लेकिन गुजरी रात बेहद भयानक थी। मैं अभी तक बदन की दुखन महसूस कर रहा था। इसे और कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। मैं इसके कमरे से निकल आया, मगर महाराज मैं बहुत परेशान था। मेरा तो घर ही लुट गया था। भगवान ने जो कुछ भी दिया था मजे से गुजर रही थी। पत्नी से प्रेम भी था। ये क्या हो रहा था? फिर महाराज, हर रात यही होने लगा। रात गए, रथ आता, वो जाती, फिर ना जाने कब वापस आती। दोबारा इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं होती थी। हालात खराब से खराब तर होते गए महाराज। सूर्य किरण से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। इसके कहने से मैंने अपना कमरा भी अलग कर लिया था। मैं भस्म हुआ जा रहा था, मगर बेबस था। कुछ नहीं बिगाड़ सकता था इसका। सूर्य किरण हाथ से निकल गई थी। इधर गर्जनाथ के हाथ और फैलने लगे। अब वो ज्वालापुर में मंदिर से बाहर भी नजर आने लगा था। वो कैसे बाहर आता था किसी को नहीं मालूम था। राधे चरण बजाज है ज्वालापुर में। इसका कपड़े का सबसे बड़ा कारोबार है। 100 खड़ियां चलती हैं इसकी, और इसकी बनाई हुई खादी पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है। इसका बेटा अंबाचरण बीमार हो गया और फिर एक दिन वो चल बसा। राधेचरण तो पागल हो गया। अंबा इसका इकलौता था, जवान था। राधेचरण आत्महत्या करने पर तुल गया। तब कहीं से गरजनाथ नमूदार हो गया। अंबाचरण की अर्थी तैयार की जा रही थी। वो अर्थी के पास आ खड़ा हुआ। उसने कहा, तुझे बेटे का जीवन चाहिए? राधेचरण बोल, इसका जीवन चाहिए तुझे? राधेचरण ने गरजनाथ के पांव पकड़ लिए। मिल जाएगा तुझे तेरा बेटा, जीता मिल जाएगा, मगर हमारा चेला बनाना पड़ेगा इसे। फिर वो तेरा नहीं हमारा होगा। बोल, मंजूर है तुझे? मंजूर है महाराज, मुझे मंजूर है। मुझे मेरे बेटे का जीवन दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मैं इसका जीवन चाहता हूँ। भाग जाओ, फिर सारे के सारे भाग जाओ यहाँ से। जाओ सब, यहाँ से बाहर जाओ। सब बाहर निकल गए और थोड़ी देर के बाद गरजनाथ भी बाहर निकल आया। अंबाचरण इसके पीछे पीछे चल रहा था। बहुत से लोग डर के यहाँ से भाग गए। बाकी गरजनाथ के चरणों में गिर पड़े। बहुत बड़ा चमत्कार था। उससे बड़ा चमत्कार और क्या होता। अंबाचरण हट्टा कट्टा हो गया। गरजनाथ के बारे में मिले जुले तासुरात थे। दूसरा वाकया ठाकुर केदारीनाथ का था। इनके बेटे की पत्नी नथिया बड़ी सुंदर थी, मगर उसे सोने में चलने की बीमारी थी। एक रात वो सोते सोते चल पड़ी और ज्वालापुर के सबसे गहरे कुएं में गिर पड़ी। सुबह को पंसारियों ने इसकी लाश का पता बता दिया। कोहराम मच गया। नथिया मर चुकी थी। पूरी बस्ती के कारोबार बंद हो गए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब दुख में डूबे हुए थे। गरजनाथ आया, हंसता हुआ इसके कमरे में घुस गया जहां इसकी अर्थी रखी हुई थी। फिर नथिया के साथ बाहर निकल आया, मगर वो दोनों जीने वाले गरजनाथ के चेले बन गए थे। कि इन्हें जीवन मिल गया था, मगर एक तरह से वो अपने घरों से दूर हो गए थे। अंबाचरण राधेचरण के किसी काम का नहीं रहा था। घर से बाहर निकल जाता, न जाने कहां कहां मारा मारा फिरता। वो तो खैर मरद था, लेकिन नथिया जो कुछ कर रही थी वो सबके लिए परेशान कुन था। ठाकर केदारीनाथ की इज्जत दो कौड़ी की हो गई थी। इनका बेटा ज्वालापुर छोड़कर चला गया था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि इसकी सुंदर पत्नी रातों को घर से गायब रहे। वो सारे ज्वालापुर में तलाश के बावजूद न मिले। खूब हार सिंगार करे, घर वापस आए तो ऐसे झूमती हुई जैसे नशा कर लिया हो। ये दोनों हमेशा गजनाथ के गुण गाते रहते थे। फिर युवा के स्वामी हरिदास जो साल के साल ज्वालापुर आते थे, इस साल भी ज्वालापुर पहुंचे। केदारीनाथ के यहाँ ही ठहरते थे। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उल्टे पांव वापस पलट गए। ऐसे केदारीनाथ को देखकर बोले, केदारी, ये घर में तूने क्या बसा लिया? क्यों महाराज, हैरियत तो है। ये गंदगी तेरे घर में कहां से आई केदारी? कौन सी गंदगी महाराज? हरिदास ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा घर में वापस आए। सारे कोने खदरों को छानते फिरे। इसके बाद एक एक से मिले। यहाँ तक नथिया सामने आई तो हरिदास को देखकर इसकी हालत खराब हो गई। उल्टे पांव घर से भाग गई। हरिदास केदारीनाथ से बोले, ये तो तेरे बेटे की बहू है ना नथिया, है ना? हाँ महाराज, केदारीनाथ ने ठंडी सांस भरकर कहा। आगे बोल, आगे केदारीनाथ। इस बेचारी के साथ बुरी हो गई थी महाराज आपको ये तो पता है, रातों को सोते में ये चलने की आदी थी। केदारीनाथ ने पूरा वाकया हरिदास को सुनाया तो हरिदास सोच में डूब गए। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, केदारीनाथ, ये नथिया नहीं है। नहीं, मेरी बहू ही है।
نہیں کیداری ناتھ، تیری بہو تو کنویں میں گر کر مر چکی تھی، اب تو اس کے شریر میں ایک گندی آتما رہتی ہے۔ تم اسے بیر کہہ سکتے ہو گرج ناتھ کا، وہ گرج بابو کا بیر ہے جو نتھیا کے شریر میں داخل ہو گیا، اسی کے بل پر اس کا شریر قائم ہے۔ کیداری ناتھ تو بھگ سے رہ گیا تھا۔ نتھیا کی بہت سی حرکتیں اس کے علم میں تھی جن سے ہری داس کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ پھر جب اس نے امبا چرن کے بارے میں بتایا تو ٹھاکر ہری داس رادھے چرن کے گھر بھی گئے اور گھر کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی بولے وہی بات ہے۔ نہیں بھائی، تم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اور بستی جوالا پور کو بھی ایک گندی آتما آ گئی ہے یہاں جو کالے جادو کی ماہر ہے، اس نے اپنے بیر انسانوں کے شریر میں اتار دی ہیں۔ پتہ نہیں سسرا کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے مہاراج تو پھر تو کوئی بڑی بات بھی ہو سکتی ہے، آپ کچھ اپائے کریں۔ سوامی ہری داس سوچتے رہے، پھر انہوں نے بستی کے ایک ویران سے علاقے میں دھونی رمائی اور 3 دن تک وہیں بیٹھے رہے۔ سب لوگ ان کی ہیری گیری کر رہے تھے۔ جوالا پور میں ان کی بڑی عزت تھی، ہر سال آتے تھے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، سب ان کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ تیسرے دن جب ان کی دھونی ختم ہوئی تو وہ چپ چاپ اٹھے اور بستی جوالا پور سے نکل گئے۔ پھر کسی نے انہیں جوالا پور میں نہیں دیکھا تھا، مگر جو بات وہ چھوڑ گئے تھے وہ لوگوں میں گشت کر رہی تھی۔ کچھ نے ان کی بات کو سچ جانا، کچھ نے جھوٹ۔ بات آئی گئی ہوگی۔ پھر ایک دن امبا چرن نے جوالا پور کے چوک میں کھڑے ہو کر ایسی اشتعال انگیز تقریر کی جو پہلے کسی کے دماغ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا، جوالا پور کے ہندوؤں، تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے درمیان کتنا مہان پروش آ گیا ہے، تمہاری تقدیریں بدلنے والی ہیں، وہ تمہارے لیے دولت کے انبار لگا دے گا۔ جوالا پور در حقیقت اکھنڈ ہندوستان بنے گا اور سارا ہندوستان اس کے پیچھے ہوگا۔ تم لوگوں نے گرج ناتھ کو سمجھا نہیں ہے۔ بھوانی کنڈ کو پھیلاؤ، کنور ریاست علی سے اس کا باغ چھین لو، اس پورے باغ کے گرد 4 دیواری بنوا دو اور اس کا ایک راستہ بنا دو تاکہ تم مایا کنڈ کی سیوا کر سکو اور اس کے درشن کر سکو۔ وہ بہت بڑا استان ہے اور گرج ناتھ سیوک جی تمہارے جوالا پور کو تمہارے لیے سورگ بنا دینا چاہتے ہیں۔ یہی تقریر نتھیا نے بھی کی۔ لوگوں نے سنا۔ مسلمانوں کے خلاف ان دونوں نے باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کر دیا اور بات کو ریاست علی خان تک پہنچ گئی۔ ریاست علی خان نے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں ریاست علی خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا، جوالا پور کے ہندو سرکشی کر رہے ہیں، مسلمان اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لیں۔ وہ سرکار سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن اگر سرکار سے رجوع کرنے کے باوجود جوالا پور میں کوئی ڈھنگ کی بات نہ ہوئی تو جوالا پور کے مسلمان ہندوؤں کو خود منہ توڑ جواب دیں گے۔ جوالا پور کے سمجھداروں نے آپس میں بیٹھ کر سلسلے میں بات چیت کی۔ کنور ریاست علی خان کو اور مجھے آمنے سامنے کیا گیا۔ میں نے کنور ریاست علی خان سے کہا کہ یہ چند لوگوں کا کام ہے، سارے جوالا پور کے ہندو ایسی سوچ نہیں رکھتے۔ تو کنور صاحب نے کہا کہ اگر میں جوالا پور سے ہمدردی رکھتا ہوں تو جا کر حکومت سے بات کروں اور کہوں کہ ان سرکشوں کی سرکشی دبانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ابھی تک مسلمانوں نے ایسی کوئی تقریر نہیں کیا، لیکن جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ میں نے سب کے سامنے وعدہ کیا کہ میں پہلے تو ان لوگوں کو سمجھاؤں گا جو ایسی باتیں کرتے پھر رہے ہیں، اگر یہ سمجھنے سے باز نہ آئے تو پھر سرکار کو درخواست دوں گا۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچے من سے کیا تھا، لیکن اس رات جب میں اپنے الگ کمرے میں سو رہا تھا، میرے کمرے کے دروازے پر آہٹیں ہوئیں اور پھر میں نے اپنی دھرم پتنی اور گرج ناتھ سیوک کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ گرج ناتھ سیوک لال لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تو تم ہندوستان بنانے سے روک رہے ہو جوالا پور کو، تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ میں نے ہمت کی اور گرج ناتھ سیوک سے کہا، مہاراج ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں میں آپ کی شکتی کے سامنے، لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے، ہندو مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لتعداد ہندو مارے جائیں گے، لتعداد مسلمان مارے جائیں گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ بک بک مت کر، تجھ سے زیادہ تو تیری پتنی سمجھدار ہے، وہ جوالا پور کو بھوانی کنڈ بنانے پر آمادہ ہے۔ ارے باولے، تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ گرج ناتھ ہے ہمارا نام، کون سا بھید نہیں جانتے ہم؟ یہ محل تیرے پرکھوں کا ہے نا، یہ حویلی تیرے باپ دادا نے بنائی ہے نا۔ بول، کیا وہ تجھے بتا گئے ہیں کہ اس حویلی کے نیچے ایک تہانہ چھپا ہوا ہے؟ اس تہانے میں ایک عظیم الشان خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ کہ تو سارے جنم بھی دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹتا رہے تب بھی اتنا نہ کما پائے۔ ارے یہ ہم جانتے ہیں، یہی نہیں، جوالا پور میں ہی نہیں، آس پاس کی زمینوں میں جتنے خزانے دفن ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جوالا پور میں جتنے خزانے دفن ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہم سے کوئی کیا ٹکرائے گا؟ آ ہم تجھے دکھائیں وہ خزانہ جو تجھے معلوم نہیں ہے، اس کے بعد تجھ سے دوسری باتیں کریں گے۔ اور مہاراج، اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا۔ میں نے اب بھی سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو گرج ناتھ مہاراج، اس دن سے میں تمہارے آڑے نہیں آیا، تم نے میری دھرم پتنی پر قبضہ جما لیا، تم نے میرا سنسار مجھ سے چھین لیا، میں کچھ نہیں بولا، مگر مہاراج یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے، بہت سے بچے یتیم ہو جائیں گے، بہت سی عورتیں ودوا ہو جائیں گی، ایسا نہ کرو۔ وہ یقین تھا کہ وہ واقعی مجھے کسی ایسے خزانے تک لے جائے گا، بلکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں، لیکن حویلی ہی کے ایک ایسے حصے میں جو پرانا بنا ہوا تھا اور اب کھنڈر کی شکل میں پڑا ہوا تھا، وہ ایک چھوٹے سے دروازے سے اندر لے گیا۔ اندر گھس کر میری دھرم پتنی سوریہ کرن نے ایک مشال روشن کر لی۔ اس کے بعد گرج ناتھ سیوک نے ایک دیوار میں کچھ ٹٹول کر ایک دروازہ دریافت کیا جسے میں نے واقعی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ لمبی سی سرنگ تھی، ناگوں کی سی پھنکار سنائی دے رہی تھی اور میرا شریر خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنے جیون کے انت کا یقین کر چکا تھا، لیکن لمبی سرنگ کا خاتمہ ایک بڑے سے چکور کمرے پر ہوا جو لال اینٹوں ہی سے بنا ہوا تھا اور سینکڑوں سال پرانا معلوم ہوتا تھا۔
इस कमरे में लकड़ी के बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे, जिनकी लकड़ी के रंग से इनके पुराने होने का अंदाजा होता था। मशाल की रोशनी में कमरे का माहौल बड़ा भयानक नजर आ रहा था। गरजनाथ सेवक ने एक संदूक खोल दिया, पूरा कमरा भग से रोशन हो गया। सफेद, नीली, हरी, पीली, लाल रोशनियों की किरणें पूरे कमरे को मुनव्वर करने लगी। ये हीरे जड़े जेवरात थे, जिनकी बनावट इतनी पुरानी थी कि अब ऐसी बनावट का कोई नामो निशान नहीं था। सोने के ये जेवरात, गोल गोल गिन्नियां और न जाने क्या क्या, ये सब कुछ देखकर मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। महाराज, दौलत इस संसार की सबसे बड़ी चीज है। मेरे सामने सचमुच इतनी मौजूद थी कि मैं ख्वाब में भी इसे नहीं देख सकता था। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था इसके बारे में। गरजनाथ सेवक ने कहा, ये तेरी है, और यही क्या बल्कि यूं समझ ले कि धरती के अंदर जितना कुछ छुपा हुआ है, तू देखे तो हैरान रह जाए। हम तुझे भी सब कुछ दिखा देंगे। तेरी धर्मपत्नी तो हमारे साथ धरती की गहराइयों में सफर करती है। हमने इसे महान बना दिया है। वो अकेली ही चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मगर अब वो समय आ गया है जब तुझे हमारा ये काम करना है। हम तुझे मजबूर ना करते, लेकिन जो वादा तू करके आया है वो तेरे परिवार के लिए बड़ा खराब होगा। हम नहीं चाहते कि सूर्य किरण के मन को दुख पहुंचे। सो सुन, तू कुछ नहीं बोलेगा इस सिलसिले में, ना किसी को समझाएगा, ना कहीं बाहर जाएगा, बल्कि तू अब हमारे लिए काम करेगा। ज्वालापुर का बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए अब तुझे हमारे काम करना होंगे, और जो काम हम तुझसे लेना चाहते हैं अब तुझे बताए देते हैं। क्या समझा? अब हिंदू मुसलमानों की बात आगे बढ़ जानी चाहिए, और तू चिंता मत कर, हम इन सारे सुसरों से निपट लेंगे। ठीक कर देंगे एक एक को। जो मारे जाएंगे वो तो मारे जाएंगे, बाकी ज्वालापुर छोड़कर भाग जाएंगे, और फिर ज्वालापुर बनेगा अखंड हिंदू जाति, अखंड भवानी स्थान। क्या समझा? वो कह के लगाने लगा, लेकिन मुझ पर खजाने का सेहर तारी था। इस भंडार में इतना कुछ था कि मेरी अकल ठिकाने नहीं रही थी। वो हाथ पकड़े मुझे वहां से बाहर निकाला है। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी से बोला, हम जा रहे हैं सूर्या, हमारे बाद तो इस बावले को समझाना, ये काम अब तेरे स्पुर्द है। बहुत महान बनने की कोशिश नहीं करा महाराज, इंसान था, इंसान हूं और इंसान रहूंगा। वो खजाना देकर मुझ पर ऐसी बदहवासी तारी हो गई थी कि मेरे सोचने और समझने की कुव्वत ही खत्म हो गई थी। सूर्य किरण मुझे अपने कमरे में ले आई, बड़े प्रेम से मुझे बिठाया। बहुत अरसे के बाद उसने मेरे इतने करीब आकर मुझसे बातचीत की। मेरा दिल डामाडोल होने लगा। बोली, सच ये है कि महाराज गरजनाथ इतने बड़े आदमी हैं कि हम तुम सोच भी नहीं सकते। इनके पास महान शक्ति है, वो जो चाहे कर सकते हैं। ये तो मेरी और तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने पहले मुझे और अब तुम्हें अपना सेवक चुन लिया। यकीन करो, हम संसार के अमीर तरीन लोग बन जाएंगे। ज्वालापुर में रहने वाला हर हिंदू इतनी दौलत हासिल कर लेगा कि शहर के शहर खरीद सके। महाराज, मुझे धरती के सीने में न जाने कितनी दूर दूर तक का सफर करा कर लाए हैं। उन्होंने खंडरों में और जमीनों में छुपे हुए ऐसे से खजाने दिखाए हैं मुझे कि तुम देखो तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए। वो ये सारे खजाने इकट्ठे करके अखंड भवानी मकड़ में लाना चाहते हैं। ज्वालापुर के भाग जाग रहे हैं, तो फिर तुम हिंदू जाति होकर हिंदुओं के लिए काम क्यों नहीं करते? मैंने बेबसी से कहा, मगर इंसानों का जीवन भी तो कोई हैसियत रखता है। जब लड़ाई होगी तो क्या हिंदू ना मारे जाएंगे मुसलमानों के हाथों? देखो, जो कुछ होना होगा वो तो होकर रहेगा, मगर तुम क्यों अपने जीवन को रोक लगाते हो? तुम वही करो जो गरजनाथ भगवान कहते हैं। मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वो जो मुसलमान नवाब है ना, अरे मैं इस कुंवर रियासत अली की बात कर रही हूँ, तुम इससे गठजोड़ करो, मेल मिलाप बढ़ाओ। इसके बाजू पर एक तवीज बंधा हुआ है। वो तावीज इसे किसी मुसलमान जोगी ने दिया था। वो तावीज इसे संसार की हर आफत से महफूज रखता है। अगर वो इसके हाथ पर ना होता तो अब तक इसका क्रियाक्रम हो चुका होता। तुम इससे इस बारे में बातचीत करो कि तुम अंबा, चरण और नथिया के बयानों के खिलाफ काम कर रहे हो और हिंदुओं को अपना हम आवाज बना रहे हो। इस सिलसिले में तुम्हें कुंवर रियासत अली की मदद दरकार होगी। इससे कहो कि पुरानी रंजिशें भुलाकर फिर से नई दोस्ती की जाए। जैसे भी बन पड़े इसे झील पर नहाने ले जाओ, और जब वो झील में उतरे तो इसके बाद उसे तावीज खोल लो, या फिर उसे इसके घर में या फिर कहीं और बुलाकर नशे की कोई ऐसी चीज दे दो कि बेहोश हो जाए, और फिर इसका तावीज उतार लो। ये काम तुम्हें जैसे तुम्हारा मन कहे करना है। तुम्हारा बस इतना ही काम है, बाकी हम कर लेंगे। मैं हैरत से सूर्य किरण को देखने लगा। मुझे इस बात पर हैरत थी कि वो गरजनाथ सेवक के कामों से कितनी वाकिफ हो चुकी है। एक तरह से मुझसे तो वो हट ही चुकी थी। सारा कुछ था महाराज। मुझे खजानों का लालच दिया गया था, मगर इंसानों का जीवन खोने को मेरा मन नहीं मानता था। और फिर ये बात भी बड़ी अजीब लगी थी मुझे कि वो रियासत अली के किसी तावीज से खौफजदा था और इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह कुछ उम्मीद बंदी थी महाराज के कोई ऐसी चीज जो इसे इसके काले करतूतों से रोक सकती है। दिल में मैंने सोच लिया कि ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, मगर चालाकी से काम लेना चाहता था। चुनाचा मैंने सूर्य किरण से कहा, ये सारी बातें तो अपनी जगह सूर्या, मगर तुम्हें क्या हो गया है? क्यों, मुझे क्या हो गया? तुम तो मुझसे बिल्कुल हट गई हो। जो गरजनाथ के सेवक होते हैं वो किसी और के कुछ नहीं होते। उसने साफ कोई से काम लिया, मगर तुम मेरी धर्म पत्नी हो। मेरा धर्म अब सिर्फ सेवक धर्म है। मेरा तुमसे कोई नाता नहीं रहा। संसार की निगाहों में जो है सो है। तुम चाहो तो इसे तोड़ दो, चाहो बना रहने दो, ये तुम्हारी मर्जी है। वैसे मेरी मदद के लिए आज नाथ के सेवक बन जाओ, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। मुझे अंदाजा हो गया कि अब सूर्य किरण वो सूर्य नहीं रही जो थी।
وہ بہت آگے نکل چکی تھی، اب تو اس سے بھی ڈرنا پڑے گا۔ کیا سوچنے لگے مول چند بابو؟ اس نے مجھے خاموش پا کر کہا۔ سوچ رہا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تو سرکار سے اس بارے میں بات کرنے جا رہا تھا۔ کیوں اپنے جیون پر کشٹ مول لیتے ہو؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے، تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہی کرو۔ اس میں جیون سوارتھ ہو سکتا ہے، نہیں تو نقصان اٹھا جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، دھمکیاں کیوں دے رہی ہو؟ مگر آخر ایسی کیا بات ہے اس تعویذ کے اندر جس کی وجہ سے گج ناتھ سیوک جیسا مہان کنور ریاست علی سے ڈرا ہوا ہے؟ دیکھو، جو کام کہا جائے بس اس کے بارے میں سوچو، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں اور ان سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں اسے بہت سی گالیاں دی تھی۔ دھرم پتنی میری تھی اور بات ایسے کر رہی تھی گرج ناتھ سیوک کے بارے میں جیسے اس سے جنم کا رشتہ ہو۔ میرا طور میں نے وعدہ کر لیا، مگر دل میں نے سوچا کہ بھول کر بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ صاف کہہ دوں گا، اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد میں خود ہی کنور ریاست علی کی حویلی پہنچ گیا، سلام دعا کی ان سے، مگر کنور صاحب اپنے ہی رنگ میں مست تھے۔ کہنے لگے، کہو لالا جی، کیا خبر لے کر آئے ہو؟ آج کل تو تمہارے آدمی خوب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، سنا ہے بلوا فساد کرانا چاہتے ہیں۔ نہیں کنور صاحب، اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے تو اسے دل سے نکال دیجئے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہو چکی ہیں جن سے صورتحال بگڑنے لگی ہے۔ چلی نہ بنیے والی چال، اپنی جان بھی بچا رہے ہو اور حرکتیں وہی کی وہی جاری ہیں۔ ٹھیک ہے بابو مول چند، جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی اس کا جواب اسی انداز میں دیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ یہاں مسلمان ہندوؤں سے ہلکے پڑ جائیں گے۔ تمہارے ہر کارے جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس سے بھی نمٹ لیں گے۔ ارے تم کیا نمٹو گے کنور صاحب، آج تک ہم نے تمہاری عزت کی ہے مگر تمہارا منہ سیدھا ہی نہیں ہوتا، کتے کی دم کی طرح ٹیرے کے ٹیرے ہی ہو۔ میں نے کہا، اچانک ہی ایک منصوبہ میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ کنور صاحب کے لیے تو یہ الفاظ گویا بم کے دھماکے سے کم نہیں تھے، ہتھے سے اکڑ گئے۔ مجھے 4 آدمیوں کے ذریعے اٹھا کر حویلی سے باہر پھکوا دیا اور خوب بے عزتی کی میری۔ میں خوش تھا اس بات پر کہ مہاراج وہ کام منٹوں میں ہو گیا جس کے لیے میں پریشان تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ میری اس درگت سے ہندوؤں میں اشتعال پیدا ہو گیا، لیکن میں نے انہیں دھیرج رکھنے کے لیے کہا، گھر واپس آ گیا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا، یہ خبر گرج ناتھ سیوک کو پہنچ چکی تھی۔ وہ سوریہ کرن کے ساتھ ہی میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے ساری صورتحال کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو میں نے کہا، وہ کنور کا بچہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ میں نے اس سے کہا کہ کام دوسروں کا ہے، ہماری دوستی میں فرق نہیں آنا چاہیے، تو مجھ پر بگڑ گیا۔ کہنے لگا، اوہ دال کھانے والے بنیے، میری اور تیری دوستی کیا مانی رکھتی ہے، اپنی اوقات بھول گیا۔ بس مجھے بھی غصہ آ گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنی حویلی سے نکلوا دیا۔ چنتا مت کر مول چند بابو، چنتا مت کر، اب تجھے ایک اور کام کرنا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ بتا دوں گا۔ وہ بولا، سن رہی سوریہ کرن؟ وہ سوریہ کرن سے بولا، آج رات کو تو اس کے ساتھ مایا مکنڈ آ جانا، سورج چھپنے کے فوراً بعد تم دونوں کو مایا مکنڈ پہنچ جانا ہے۔ یہ کہہ کر گج ناتھ سیوک چلا گیا۔ سوریہ کرن نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر کمرہ بند کر لیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ نہ جانے اب وہ پاپی جادوگر کیا کرنا چاہتا ہے۔ کنور ریاست علی خان سے لڑائی لے کر میں نے کم سے کم وہ خطرہ تو ٹال دیا تھا کہ دوست بنا کر مجھے ان کے بازو کا تعویذ حاصل کرنا پڑے، لیکن کنور ریاست علی خان صاحب بات نہیں سمجھے تھے۔ اب اس کا نتیجہ ادھر سے نہ جانے کیا ہو۔ شام سورج چھپتے ہی سوریہ کرن میرے پاس آ گئی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ریاست باغ میں داخل ہو کر میں اس مندر کے سامنے پہنچ گیا جس پہ کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا، مہاراج بڑا ڈر لگ رہا تھا مجھے، نہ جانے اب کیا ہو، کہیں اس جادوگر کو یہ پتہ نہ لگ جائے کہ میں من سے اس کے ساتھ نہیں ہوں یا کنور صاحب کے بارے میں اسے چال چلی گئی ہے، اور پھر یہ طلسمی مندر۔ ایک دیوار کے سامنے پہنچ کر سوریہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر ہم دونوں دیوار سے گزر کر اس طرح اندر آگے جیسے وہ صاف دھوئیں کی دیوار ہو۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی تھی، مگر مہاراج اندر داخل ہو کر میری کھوپڑی چکر آ گئی۔ کنور صاحب کا یہ باغ اتنا بڑا تو نہ تھا، اور پھر مندر تو بہت ہی چھوٹا تھا، لیکن اندر آ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں سینکڑوں بیگھے پر پھیلے ہوئے کسی عظیم الشان قلعے میں کھڑا ہوں۔ جہاں تک نظر کام کرتی تھی پھول کھلے ہوئے تھے، ان کے بیچ سنہری چمکتے ہوئے مجسمے کھڑے ہوئے تھے جنہیں قریب سے دیکھنے پر پتا چلا کہ سونے کے ٹھوس مجسمے ہیں۔ ان میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، جگہ جگہ در بنے ہوئے تھے، ان پر بھی سونے کی پترکاری ہوئی تھی۔ عجیب مندر تھا، بھگوان کی سوگند مہاراج وہاں سینکڑوں من سونا سجا ہوا تھا، کروڑوں کی مالیت کے ہیرے بھرے ہوئے تھے، وہ سچ مچ مایا مکنڈ تھا۔ میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ پھر وہیں مجھے گرج ناتھ ملا، راجہ بنا ہوا تھا داسیوں کے جھرمٹ میں۔ مجھے دیکھ کر سب کو ہٹا دیا اور پھر ایک در میں جا بیٹھا۔ بیٹھو مول چند بابو، وہ سسرا مسلمان بہت چلاک ہے مگر سیوک سے بچ کر کہاں جائے گا، بس اسی کا کانٹا ہے ورنہ سب ٹھیک ہو جاتا۔ اب تمہیں دوسرا کام کرنا ہے۔ حکم دے مہاراج۔ جاؤ سوریہ لے آؤ۔ گرج ناتھ نے کہا۔ سوریہ کرن چلی گئی، پھر وہ واپس آئی، اس کے ہاتھوں میں ایک تھالی تھی جو چاندی کی بنی ہوئی تھی، اس میں آٹے کے بنے ہوئے 2 پتلے رکھے ہوئے تھے۔ گرج ناتھ نے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ ہندو؟ اس نے ایک پتلا اٹھا کر کہا۔ اور یہ مسلمان؟ اس نے دوسرے پتلے کو دیکھ کر کہا۔ پھر اسی تھالی میں اس نے 2 سوئیاں اٹھائی اور بولا، یہ ہیں نفرت کی سوئیاں، ایک اس کے دل میں دوسرے کے دل میں۔ اس نے دونوں سوئیاں گندے ہوئے آٹے کے پتلوں میں چبو دی
اور پھر مجھ سے بولا تم یہ دونوں پتلے لے جاؤ مولچند اور انہیں جوالہ پور کے چوک جوالا میں بیچوں بیچ گاڑ دو، پھر دیکھو تماشا۔ میرا دل کانپ اٹھا تھا مہاراج، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ اب اس سے منہ موڑوں۔ امبا چرن میرے ساتھ بھیجا گیا اور میں نے آدھی رات کو دونوں پتلے زمین میں گاڑ دیے۔ پھر مہاراج 3 دن تک لوگ ان نفرت کے پتلوں سے گزرے اور چوتھے دن اس چوک میں پہلا فساد ہوا۔ وہ جگہ خون میں نہا گئی اور اس کے بعد سے اب تک فساد جاری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ امبا چرن روز رات کو جا کر وہاں انسانی خون ڈالتا ہے۔ وہ جگہ ہمیشہ خون میں ڈوبی رہتی ہے جہاں پتلے دبے ہوئے ہیں، دونوں طرف کے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے مہاراج کے اس مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی ہے۔ رام بھروسے میرا آدمی ہے، یہ بھی دوسروں کے ساتھ جھگڑے میں تھا، مگر اس نے واپس جا کر مجھے یہاں کی کہانی سنائی اور مہاراج میں ہمت کر کے یہاں آ گیا۔ پوری کہانی سننے کے بعد میں نے کہا اب تم کیا چاہتے ہو مولچند؟ بھگوان کی سوگند مہاراج، آپ یہ مسجد پورے باغ پر بنا لیں، میں خوشی سے کہتا ہوں۔ سسری دھرتی کون سی کسی کے ساتھ جائے گی؟ مگر کوئی اپائے کرو، انسان بچ جائیں، یہ دیوانگی ختم ہو جائے۔ ہندو ہو یا مسلمان ہے تو انسان، برسوں کے ساتھ رہنے والے ایسے دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے کہ اسے روکیے مہاراج۔ تم اچھے انسان ہو مولچند، انشاءاللہ یہاں فساد بند ہو جائے گا۔ میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ نہیں، خاموشی سے اپنا کام جاری رکھو۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں مہاراج۔ ہاں کہو۔ ہو سکتا ہے دھرم کے دیوانے دوبارہ یہاں کوئی حرکت کرنے آئے، آپ اسے میرا کام نہ سمجھیں۔ میں کھل کر یہ بات نہیں کہہ سکتا میرے من میں کیا ہے، مگر آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ چاہے تو میرے اس پورے باغ کو مسجد بنا لیں، مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں مولچند، پھر میں چلتا ہوں مہاراج۔ جاؤ اور اطمینان رکھو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگایا۔ رام بھروسے نے بھی ایسا ہی کیا، پھر وہ چلے گئے۔ اکرام کسی پتھر کے بت کی مانت ساکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کہا کیا بات ہے اکرام، کچھ بولو گے نہیں؟ یہ سب کچھ کتنا عجیب ہے۔ ہاں، دنیا کی کہانیاں ہیں، ایسی ہی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کام جاری ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ تم گھبرائے تو نہیں ہو؟ بالکل نہیں مسعود بھیا، اندر تعمیر کا سامان پڑا ہے، وہاں سے 2 کدالیں جا کر لے آؤ، میں نے کہا اور اکرام چلا گیا، پھر کدالیں لے کر آ گیا۔ یہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، وہ حیرت سے بولا۔ آؤ چلیں، میں نے ایک کدال سنبھال کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اکرام بھی میرے ساتھ چل پڑا۔ وہ عبرانی ہیبت تک سناٹا۔ اکرام خوفزدہ تھا مگر ہمت کیے ہوئے تھا۔ اسے خوف تھا کہ کسی طرف سے چھپا ہوا کوئی ہندوؤں کا غول نہ نکل آئے۔ بمشکل اس نے کہا، ہم کہاں چل رہے ہیں مسعود بھیا؟ جوالا چوک، یہاں سے ہم زمین کھود کر پہلے وہ نفرت کے پتلے نکالیں گے، میں نے جواب دیا۔ میں نے اکرام کے چہرے پر اس بات کے نتائج نہیں دیکھے تھے، وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگا تھا، لیکن انسان تھا اور ایسے حالات سے خوفزدہ ہو جانا انسانی فطرت کے مطابق تھا۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جوالا پور کے رہنے والے ہندو مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کب کہاں سے گھات لگائے ہوئے درندے نکل کر حملہ ہو جائیں۔ دن کی روشنی تک میں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے، یہ تو رات کے ہولناک سناٹے تھے۔ ہم چلتے رہے، ایک آدھ بار پولیس گاڑی کی روشنی نظر آئی تو آڑ میں ہو گئے، پتہ نہیں اکرام پر کیا بیت رہی تھی۔ ہم جوالا پر پہنچ گئے، چاروں طرف ویران سناٹا پھیلا ہوا تھا، کسی زیرو کا پتہ نہیں تھا۔ میں مدھم قدرتی روشنی میں زمین دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر وہ جگہ بالکل صاف نظر آگی جہاں خون کے چکتے جمے ہوئے تھے۔ جادو کے پتلوں کو غسل خونی دیا جاتا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں سے یہ خون حاصل کیا جاتا رہا ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے نا؟ فقطن اکرام کے منہ سے نکلا۔ ہاں ٹھیک سمجھے ہو، سب سے پہلے ہمیں یہاں سے نفرت کے ان پتلوں کو نکالنا ہے، میں نے کہا اور کدال سیدھی کر لی۔ پھر میں نے پہلی کدال زمین پر ماری تھی کہ چھن کی آواز آئی اور اکرام کی گھگی بند گئی۔ نہ جانے کہاں سے ایک عورت اور ایک مرد نمودار ہو گئے تھے، ان کے چہرے بھیانک سیاہ تھے، سرخ زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، انہوں نے دونوں ہاتھ سامنے کیے ہوئے تھے۔ اکرام تو کانپنے لگا، لیکن میں نے پرسکون نظروں سے انہیں دیکھا۔ تو تمہاری ڈیوٹی یہاں ہے، میں نے کہا اور وہ بھیانک آواز میں اپنا جسم توڑنے موڑنے لگے۔ ان کے جسم کے اعضاء خوفناک شکلیں پیش کرنے لگے، کبھی ان کی آنکھیں حلقوں سے 1-1 فٹ آگے نکل آتی، کبھی ناک لمبی ہو جاتی اور کبھی ہونٹ تھوڑی سے نیچے لٹک جاتا، لمبے دانت نظر آنے لگتے۔ وہی حرکتیں کرتے ہوئے ڈرانے والے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تب میں نے دوبارہ کہا، رمبا چرن، نتھیا اور گرج ناتھ کے پالتو کتوں، بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ خاک ہو جاؤ گے۔ میں نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے تو وہ رک گئے، اچانک ہی دونوں زمین پر لیٹ گئے، پھر لڑکتے ہوئے دور چلے گئے اور نگاہوں سے اوچھل ہو گئے۔ میں نے دوبارہ کدال زمین پر چلائی تو پھر وہ چھن چھن کرتے ہوئے آ گئے، ہمارے جسموں پر چھپٹے مارتے ہوئے دور نکل گئے۔ میں نے اکرام کو دیکھ کر کہا، چلو اکرام شروع ہو جاؤ، یہ مکھیاں تو ایسے ہی بنبناتی رہیں گی، آؤ جلدی کرو۔ اکرام کیا اچھو کے ہوش خراب ہو جاتے، جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے تھے۔ اس بار پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اکرام خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کدال اس کے ہاتھوں میں لرز رہی تھی۔ بسم اللہ کر کے شروع ہو جاؤ، میں نے اسے جگہ دے کر کہا۔ اکرام نے کدال بلند کی اور پھر ایک گھٹی گھٹی آواز نکال کر رک گیا۔ میں نے بھی دیکھ لیا، نتھیا اچانک زمین پر اس جگہ نمودار ہو گئی تھی جہاں کدال کی ضرب لگنے والی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اکرام سے رکنے کی درخواست کی تھی۔ میری کدال اوپر اٹھی تو رمبا چرن نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور میں نے ایک زوردار جھٹکا دیا تو اچھل کر سامنے آ گیا اور لٹو کی طرح گھومنے لگا۔
ٹھیک ہے پہلے تمہارا کام کرنا پڑے گا، آؤ ذرا دیکھوں تمہیں، میں نے کہا اور بسم اللہ پڑھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جو میں نے درود پاک کا آغاز کیا پختن اٹھ کر بھاگے، بھاگتے ہوئے چیخ رہے تھے دوڑو اے دوڑو مسلے آگے آگے مسلے آگے۔ اس کے بعد وہ واپس نہیں پلٹے مگر کچھ گھروں میں روشنیاں ہو گئی تھی۔ چلو اکرام اب نہیں آئیں گے وہ، میں نے کہا اور زمین پر کدال چلانے لگا۔ اکرام یہاں بھی بدروحوں کی ناکامی دیکھ چکا تھا، اسے اطمینان ہو گیا تھا، چنانچہ وہ بھی مصروف ہو گئے۔ وہ دونوں نہ جانے کہاں تک چیختے ہوئے گئے تھے، لوگ جاگ بھی گئے تھے مگر کوئی دیوانگی میں باہر نہیں نکلا اور ہم دونوں اپنا کام کرتے رہے۔ ویسے بھی ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، پتلے زیادہ گہرے نہیں گاڑے گئے تھے، تھوڑی سی کوشش سے ہی وہ ہمیں نظر آ گئے، آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ میں نے کدال کی نوک ہی سے انہیں باہر کھینچ لیا اور پھر ان پر تھوک دیا۔ تھوک کی چھینٹیں ان پر پڑی تو ایسی ہی آوازیں ابری جیسے جلتے لوہے میں پانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے دوبارہ ان پر تھوکا تو دونوں پتلے اچھل کر بھاگے، مگر میں نے لپک کر ان میں سے ایک پر پاؤں رکھ دیا اور دوسرے پر کدال پھینک ماری، دونوں پچک گئے۔ میں نے پاؤں کے نیچے موجود پتلے کو بری طرح مسل دیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر دوسرے کا بھی یہی حشر کیا، پھر اکرام سے کہا کہ ان کے ٹکڑے جمع کرو۔ اکرام کی ہمت بحال ہو گئی تھی، اس نے ان پتلوں کا ملغوبہ سمیٹا، اب وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے، رخ باغ کی طرف تھا، راستے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور ہم باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ کے گوشے میں پتلوں کا ملغوبہ زمین پر ڈال کر اس میں آگ روشن کر دی، چند لمحوں میں وہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ تب ہم مسجد واپس آ گئے۔ اکرام خاموشی سے اپنی مخصوص جگہ جا لیٹا تھا۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا، صبح دوپہر پھر شام ہو گئی، مغرب ہونے میں دیر باقی تھی کہ مسجد کے بڑے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے خود دروازہ کھولا تھا، مول چند تھا، مجھے دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، بولا سلام مہاراج، کیسے ہو مول چند؟ دیا ہے بھگوان کی، ہمارے آنے کا برا تو نہیں مانے؟ مہاراج نہیں بھائی، برا کیوں ماننا؟ میں نے مسکرا کر کہا بھگوان کی سوگند بتا نہیں سکتا آپ کو کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، بڑا من لگ گیا آپ سے۔ یہ تمہاری محبت ہے، کہو جوالا پور کے کیا حالات جا رہے ہیں؟ یہ تمہاری محبت ہے، کہو جوالا پور کے کیا حالات جا رہے ہیں؟ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ پوچھو۔ جوالا پور چوک کی زمین کھدی ہوئی ہے، دوسرے اس بارے میں نہیں جانتے، پر میں جانتا ہوں کہ وہاں کیا تھا۔ آپ نے مہاراج کیا آپ نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر کہا ہاں مول چند، تم نے اس نفرت کی وجہ مجھے بتا دی تھی اور سب سے پہلا کام یہی ضروری تھا کہ نفرت کی وجہ ختم کی جائے۔ میں نے دونوں جادو کے پتلے نکال کر خاکستر کر دیے ہیں، اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مول چند کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا جے ہو مہاراج کی، بھگوان کی سوگند میرا خیال سیدھا اسی طرف گیا تھا اور مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے مہاراج کو ان پتلوں کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ کام مہاراج ہی کا ہو سکتا ہے۔ ہوا یوں، مہاراج کے 18 آدمیوں پر بنی ایک کمیٹی میرے پاس آئی، اچھے لوگ شامل ہیں اس میں، سمجھدار ہیں، جوالا پور کے رئیسوں میں سے بھی ہیں، کاروباری ہیں، سارے کے سارے ہندو تھے۔ میرے سامنے آئے کہنے لگے مول چند مہاراج، آخر یہ قتل و غارت گری کب تک ہوتی رہے گی؟ مسلمان بھی مر رہے ہیں، ہندو بھی مر رہے ہیں، فائدہ کسی کو نہیں، کیوں نہ ایک بھائی چارہ کمیٹی بنائی جائے اور اس سلسلے میں بات کی جائے؟ اب یہ لڑائی ختم ہو جانی چاہیے۔ جہاں تک بات گرج ناتھ سیوک کی ہے تو مہاراج گرج ناتھ خود جو من چاہے کرے، بھوانی کنڈ بنائے، جوالا پور کو مایا مکنڈ بنا دے، ہمیں کیا، ہم کیوں لڑیں آپس میں؟ اور جہاں تک مسلمانوں کے جوالا پور سے نکال باہر کرنے کا سوال ہے تو مہاراج دیکھ لیا کہ اگر مسلمان جوالا پور میں نہ رہے تو ہندو ہی کتنے بچیں گے؟ برابر کی چوٹ جاری ہے، 4 ہم ان کے مارتے ہیں تو 5 وہ ہمارے مار دیتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو جوالا پور سے ختم کیا جا سکے گا؟ بات تو یہ ہوتی کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً ہی بات اچک لی اور کہا یہ تو تم لوگ کی سوچنے کی بات ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اگر باہر نکل کر تم سے یہ بات کہتا تو تم لوگ یہی کہتے کہ میں بزدل ہوں، مسلمانوں کے ڈر سے ان سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں۔ بات ڈر، خوف یا بزدلی کی نہیں ہے مہاراج مول چند، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک کتنے ہندو مرے ہیں، کتنے مسلمان؟ یہ جھگڑا تو لمبا ہی چلے گا، سرکار تک کچھ نہیں کر پا رہی، پولیس والے ادھر جاتے ہیں تو ادھر سے حملہ ہوتا ہے، نقصان ان کا بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، وہ سے گھر برباد ہو گیا مہاراج، اب یہ دھندا ختم ہو جانا چاہیے۔ تو پھر تم جیسا کہو بھائیو، میں تیار ہوں، میں نے کب اس بات سے انکار کیا ہے؟ ہونا کیا چاہیے مہاراج، ہم اسی لیے آپ کے پاس جمع ہو کر آئے ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ جو بھائی چارہ کمیٹی تم نے بنائی ہے کیا تمہاری بات دوسرے بھی مانیں گے؟ ارے سسرے کیسے نہیں مانیں گے، بھلا لڑنے بھرنے میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے کسی کا؟ سارے کام دھندے چوپٹ پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی، پھر اگر جو نہیں مانے گا اسے منوائیں گے ڈنڈوں کے زور پر، پولیس بھی ہمارا ساتھ دے گی، کون چاہتا ہے کہ فسادات ہوتے رہیں؟ تو پھر تمہاری کیا رائے ہے مکھیا سنگھ؟ میں نے ان سے ایک بڑے آدمی سے پوچھا۔ کنور ریاست علی سے بات کیے بنا بات نہیں بن سکتی، جس طرح ہندو آپ کی بات مان رہے ہیں مول چند مہاراج، اسی طرح مسلمان کنور ریاست علی صاحب کی بات مان رہے ہیں۔ بلکہ اڑتی خبر تو ہم نے یہ سنی ہے کہ کنور ریاست علی نے چوری چھپے بڑا اسلحہ منگوایا ہے اور اب وہ ہندوؤں کے خلاف استعمال ہوگا۔ رام 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 مہاراج، اتنے مریں گے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ ریاست علی کی ٹکر کے آدمی ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ اب آپس میں جھگڑے بند کر دیے جائیں، مل بیٹھ کر سمجھوتا کر لیا جائے، ایک کمیٹی ادھر سے بنی ہے، ایک کمیٹی کنور ریاست علی خان بنائیں، تب ہی بات نبڑ سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں تو میں کنور ریاست علی خان کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں مہاراج، مگر آپ کا کیا خیال ہے، کیا کنور ریاست علی یہ بات مان جائیں گے؟
भाई कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो फिर कल सुबह कुंवर रियासत अली खान के पास चला जाए। और महाराज ये बात तय हो गई। वो लोग तो ये कहकर चले गए, मगर मैंने सोचा कि आपकी आशीर्वाद ले लूं, आपसे पूछ लूं ये ठीक रहेगा या नहीं। बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम ये नेक कदम जरूर उठाओ मूलचंद, और कुंवर रियासत अली के पास चले जाओ, इससे बात करो। ठीक है महाराज। पर जब ये कमेटी बनी और लोग हमारे पास आए और चले गए, तो मैं सबसे पहले ज्वाला चौक पहुंचा। वहां जाकर मैंने वो जमीन देखी जहाँ पुतले मेरे ही हाथों गड़े थे। जमीन खुदी हुई मिली महाराज, और मेरे मन में सीधी बात यही आई कि महाराज की कृपा होगी, बस अकीदत में चला आया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद। इंसानी खून तो वैसे भी नहीं बहना चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का, है तो इंसान ही। तुम जाओ, और अब ये जरूरी हो गया है, मुझे आकर खबर देना कि रियासत अली खान से क्या बात हुई। ठीक है महाराज, इजाजत दें। मूलचंद चला गया और मैं वापस आ गया। वाकई एक दिलचस्प बात हुई थी, और अब इसमें कोई शक शुबा नहीं था कि मुझे ज्वालापुर की बिशारत बेमकसद नहीं हुई थी। मेरा एतमाद तो अब आसमान से ऊंचा हो गया था। कोई मसला बाकी नहीं रहा था। रहनुमाई होती थी, जहाँ कुछ बताना जरूरी होता था वहाँ बता दिया जाता था। हर तरह की आनत होती थी, यहाँ तक कि मेरे खाने पीने तक का बंदोबस्त कर दिया जाता था। सही मानों में मुझे बड़ा मर्तबा दिया गया था। शुक्रगुजारी मेरे रग रुपये में रची हुई थी, मगर अपना तज़किया करने का जब भी वक्त मिलता बड़ी शर्मिंदगी होती थी। मैं खुद को किसी काबिल नहीं बना सका था। मैं जानता था कि दिल के जख्मों पर खरेंड आ गई है, नीचे जख्म हरे हैं। जब भी यादों की हवा चलती ये जख्म कसकने लगते, और अब तो इस कसक में एक और कसक शामिल हो गई थी, यानी सुरैया। नहीं भूल सका था उससे, नहीं भूल पा रहा था। इसके सबर को खुद से भी छुपाता था। दिल में ख्याल आ जाता था तो खुद से शर्मिंदा हो जाता था। वहां से मुझे इस कदर बुलंदियां बख्शी गई हैं, और यहाँ मैं इतना ही पस्त इंसान हूँ, अपनी मोहब्बतों अपनी चाहतों के जाल में जकड़ा हुआ हूँ। दुनिया मुझे इसी तरह समेटे हुए है। सब याद आते थे, सब पुकारने लगते थे। इस वक्त जब यादों की हवा चलती और ये लम्हात मेरे लिए बड़े जागसल होते थे, जब मैं खुद से छुपता था। इकराम की सूरत में सुरैया के नकूश झलकते थे, और कभी कभी तो मैं उसे देखकर आंखें बंद कर लेता था। फिर याद आ गया था वो सब कुछ, फिर याद आ गया था। ना जाने इकराम को भी वही मौजू क्यों सूझ गया। बड़े दिलचस्प वाकयात है मसूद भाई। आपके ख्याल में क्या कुंवर साहब मान जाएंगे? अल्लाह जाने, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मान जाएंगे, क्योंकि नफरत खत्म हो चुकी है। इकराम ने कहा। फिर बोला, ज्वालापुर में कब तक रुकेंगे भैया? कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही। वैसे ये मस्जिद बड़ी पुरसुकून है। पहले मुझे यहाँ खौफ महसूस हुआ था, और अब यूँ लगता है जैसे यहाँ जितने भी लोग हैं दोस्त और मोहब्बत करने वाले हैं। और भैया एक बात कहूँ, दिल से कह रहा हूँ। जरूर कहो। मैंने सुरैया का भी सब्र कर लिया है, बस एक बेबस भाई की तरह हर नमाज के बाद इसके लिए दुआ करता हूँ। अपने अल्लाह से कहता हूँ, मैं क्या और मेरी औकात क्या, बल्कि मैंने तो अपनी औकात देख ली। एक लम्हे बहर का मुहाफिज नहीं बन सका। मुझ मजबूर बेकस की क्या मजाल कि मैं इसके किसी बंदे की हिफाजत कर सकूं। अपने बंदों का मुहाफिज तो अल्लाह है। बस दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी सुरैया को अपनी पनाह में ले ले, और इस शैतान मरदूद के सितम से बचाए। भैया तुम्हारी सोबत में मुझे यह दर्स मिला है। हालांकि अल्लाह ने तुम्हें बुजुर्गी बख्शी है, तुम बहुत सौ के मसाइल हल कर सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने अपने कुंबे को अल्लाह की रजा पर छोड़ दिया है। रूह बेकरार हो गई थी। हाँ ऐसा ही है, एक ही सहारा तो होता है इंसान के पास। मेरे पास भी बस वही सहारा था, मगर मैं तो उनके लिए दुआ भी नहीं करता था। वो याद आ जाते थे, और ये याद ममनू थी मेरे लिए। मूलचंद को वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई थी। दूसरे दिन दोपहर 2:30 बजे मेरे पास आ गया। इसकी दस्तक से मैं समझ गया था कि वही हो सकता है। चेहरा किसी कदर उतरा हुआ था।